بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو بنیادی طور پر بڑا اہم ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اتنی سادہ سی بات کیسے بڑی بڑی جنگوں کی شروعات کا باعث بنتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جنگ یا عالمی سیاست کا خطرناک کھیل۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنگیں شروع کیوں ہوتی ہیں؟ کیا واقعی یہ صرف سرحدوں، طاقت یا سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہیں، یا پھر اکثر اس کے پیچھے لیڈروں کی انا، خوف اور سیاسی مفادات ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ آج دنیا ایک ایسے خطرناک تصادم کو دیکھ رہی ہے جہاں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی نے پورے خطے کو جنگ کے دھانے پر لا کھڑا کیا ہے، اور اس کے اثرات پیٹرولیم اور دوسری اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کی شکل میں تقریباً دنیا کے زیادہ تر شہری بھگت رہے ہیں۔ ہم اس کے پیچھے چھپے ہوئے اصل وجوہات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اکثر جنگیں چھوٹے واقعات سے شروع ہوتی ہیں۔ پہلے چھوٹی جھڑپیں ہوتی ہیں، پھر کشیدگی بڑھتی ہے، اور آخر کار کسی مرحلے پر مذاکرات یا تھکن کے باعث یا بے تحاشا تباہی کے باعث یہ جنگیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن موجودہ تنازع یا موجودہ جنگ کچھ مختلف صورتحال پیش کرتی ہے۔ یہ جنگ ایسکلیشن سے شروع ہوئی، جہاں پر سب سے پہلے ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے کے بعد حالات اچانک شدت اختیار کر گئے۔ اس کے بعد بیانات، دھمکیوں اور رد عمل کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا، اور کئی دنوں سے ایک دوسرے کے انسٹالیشن پر، شہروں پر بے تحاشا میزائلوں کی بارش جاری ہے۔ آج کی جنگوں میں صرف میزائل اور ٹینک ہی نہیں چلتے، بلکہ الفاظ بھی ہتھیار بن جاتے ہیں، اور ان الفاظ کی تشہیر کرنے کے لیے بے تحاشا سوشل میڈیا کے ٹولز یا پلیٹ فارم موجود ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی قیادت کی طرف سے سخت بیانات دیے جاتے ہیں، پھر ان پر سوشل میڈیا تیل چھڑکتا ہے اور اس کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیا جاتا ہے۔ جبکہ ایران کی طرف سے بھی اس کا جوابی رد عمل آتا ہے۔ یہ الفاظ صرف دشمن کو نہیں بلکہ اپنی عوام کو بھی مخاطب کرتے ہیں، تاکہ انہیں یقین دلایا جا سکے کہ بھائی صاحب، ان کا لیڈر کمزور نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ٹرمپ ایک وقت میں دھمکی دیتا ہے اور دوسرے وقت میں وہ بالکل اس کا ٹون اور لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہی صورتحال تقریباً مختلف لیڈرز کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حالیہ حملوں میں اسرائیلی شہروں پر میزائل گرے، تباہی پھیلی اور خوف پیدا۔ ایسی صورتحال میں یہ بھی سوال اہم ہے کہ کیا طاقت کے ذریعے خطرات ختم کیے جا سکتے ہیں، یا پھر یہ مزید خطرات کو دعوت دینے کے مترادف ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں اصل مسئلہ شاید فوجی طاقت کا نہیں بلکہ ان قائدین کی سوچ کا ہے۔ دنیا ڈائیورسٹی میں یا متنوع میں رہتی ہے، مختلف مذاہب، مختلف ثقافتیں، مختلف قومیں ایک ہی سیارے پر رہتی ہیں، مگر لیڈر اکثر سیاہ اور سفید کی طرح سوچتے ہیں، یعنی یا تو یہ دوست ہے یا ہمارا دشمن ہے، تو امن کا راستہ ہمیشہ بند ہو جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران میں آج بھی ہزاروں یہودی رہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ مکمل دشمنی کا تصور ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا، اور کہیں نہ کہیں بقائے باہمی کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ ایک اور خطرناک پہلو وہ زبان ہے جو جنگوں کے درمیان استعمال ہوتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ مکمل ہتھیار ڈال دو ورنہ تباہ کر دیے جاؤ گے، دوسری طرف سے جواب آتا ہے کہ ہم آخری سانس تک مزاحمت کریں گے۔ یہ سخت جملے
اکثر لیڈروں کی انا کو تو مطمئن کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہیں اپنے ہی بیانات کا قیدی بھی بنا دیتے ہیں، کیونکہ جب زبان سخت ہو جائے تو پیچھے ہٹنا کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ بالآخر یہ جنگ بھی کسی نہ کسی مرحلے پر ختم ہو جائے گی، لیکن اصل سوال موجود رہے گا کہ کیا دنیا اس جنگ سے کچھ سبق سیکھے گی، یا پھر ہم مستقبل میں بھی ایسی جنگیں دیکھتے رہیں گے جہاں اصل میدان جنگ یا سرحدیں نہیں بلکہ طاقتور لیڈروں کے ذہن ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔